بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، اور ان میں سے ایک وہ کلاس جس میں ہم ہفتہ وار ہر جمعۃ المبارک کی رات کو ان اوقات میں اس کلاس میں موجود ہوتے ہیں، اور مرکز علم کے پورے ملک میں قائم جتنے بھی مراکز علم ہیں ان میں جو نصاب آفیشلی تحریک منہاج القرآن کا ہے وہ نصاب اس کلاس میں پڑھایا جاتا ہے، اور آج اس کی 17ویں کلاس ہے۔ معزز ناظرین، یہ جو تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام یہ مرکز علم قائم ہے، اس کی آج ہم 17ویں کلاس میں 17ویں لیکچر میں ہم موجود ہیں، اور آج کلاس کچھ تاخیر سے مصروفیت کی بنا پر شروع ہو رہی ہے۔ ناظرین سے معذرت خواہ بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حاضرین سے بھی معذرت خواہ ہوں کہ انہیں ڈھیر سارا انتظار کرنا پڑا۔ بہرحال ہم آج کے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں 3 ٹاپک ہمارے سامنے موجود ہے۔ پہلا ہے ترجمہ و تفسیر قرآن کا، جس میں ہم باہمی معاملات میں احتیاط یہ پڑھیں گے۔ الفقہ میں ہم قصر نماز کا بیان پڑھیں گے، اور سیرت الرسول میں ہم آداب زندگی کے معاملات کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو معزز ناظرین، یہ آج کی ہماری کلاس کی 3 ٹاپک، اور پہلے ٹاپک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، ترجمہ و تفسیر قرآن۔ ترجمہ و تفسیر قرآن میں آیات قرآنی کی تلاوت، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس میں سے حاصل ہونے والے مضامین کا ہم جائزہ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان
فی قلوبکم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون صدق اللہ العظیم۔ جی حاضرین و ناظرین، یہ ہماری آج کی آیات بینات ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی۔ اب ہم ان کا ترجمہ جانتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی زندگی کے معاملات سے تعلق رکھنے والی تعلیمات ہیں جو ان آیات قرآنی میں ہمیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی سے بچو، نیگیٹیویٹی سے بچو، اور ان بعد الظن اسم، بعض فرمایا کہ بعض گمان یا بعض نیگیٹو سوچیں وہ اسمن، وہ کیا ہیں جی؟ بہت بڑا گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ٹو میں نہ لگے رہو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگے رہو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی نہ کرو۔ ہمارے کانوں کو لذت تب ملتی ہے جب ہم کسی کی عدم موجودگی میں ڈھیر ساری برائیاں کرتے ہیں۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، بڑا واضح بیان کہ یہ جو کسی کی عدم موجودگی میں آپ برائی کرتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہو۔ کہا کیا ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، فکرہتموہ، حالانکہ اسے تم ناپسند کرتے ہو، یعنی تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، تو جب اسے تم پسند نہیں کرتے تو پھر غیبت کرنا کیسے پسند کر لیتے ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت بھی بڑی خوبصورت، یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا گیا، وجعلناکم شعوبا، اور تمہاری قومیں بنائیں، وقبائل، اور تمہارے قبیلے بنائے، لِتَعَارَفُوا، جسٹ فار یور انٹروڈکشن، یہ صرف اور صرف تمہارے تعارف کے لیے بنائے ہیں، اس کا مقصد کوئی غرور، تکبر اور فخر کرنا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللہِ أَتْقَاكُمْ، یاد رکھو اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، خواہ وہ گجر ہو، ارائی ہو، بٹ ہو، جٹ ہو، کسی بھی قوم سے ہو، بھٹی ہو، راجپوت ہو، ملک ہو، کسی بھی قوم سے ہے، تو اگر وہ نیک کام کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک عزت والا ہے۔ قوم کا چھوٹا بڑا ہونا، اس کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جاننے والا اور خبردار ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اگلی آیت بھی بڑی خوبصورت، ایک اور بڑا اہم حکم ہمیں اللہ رب العزت نے اس میں سکھایا ہے۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے محبوب آپ انہیں کہہ دیں، لم تؤمنوا، تم ابھی ایمان نہیں لائے، اسلمنا، بلکہ انہیں یہ کہیں کہ
تم ابھی ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ آگے کیا کہیں کہ ہم نے ابھی اسلام قبول کیا ہے، یعنی اسلام از ڈفرنٹ تھنگ اینڈ ایمان از ڈفرنٹ تھنگ۔ تو اس میں یہ بات سمجھائی ہے کہ قولوا اسلمنا، انہیں کہیں کہ وہ یہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کیا ہے، یہ نہ کہیں کہ ہم نے ایمان مکمل کر لیا ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ اچھا یہ بڑی خاص بات ہے، آگے چلتے ہیں۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر آگے کہا داخل، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، یعنی جو چھوٹا عمل کرے اس کو اس کے مطابق اجر ملتا ہے، جو بڑا عمل کرے اس کو اس کے مطابق اجر ملتا ہے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آخری آیت، انما المؤمنون الذین آمنوا، ایمان والے تو صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، اور پھر وہ ڈاؤٹ میں نہ پڑے، شک میں نہ پڑے، وجاہدوا باموالہم، پھر اپنے مال کے ذریعے جہاد کیا، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، کس کے راستے میں؟ اللہ کے راستے میں، اولئک هم الصادقون، اور یہی لوگ سچے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان آیات میں سے اگر ہم خود سے مضمون نکالیں تو ہمیں کیا کیا بات سمجھ آتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے بدگمانی نہیں کرنی، اونچا بولیے جی، کیا نہیں کرنی؟ کسی کے بارے میں نیگیٹو نہیں سوچنا، پازیٹیو سوچنا ہے۔ نمبر 2، ہم نے کیا کرنا ہے جی، کسی کی عدم موجودگی میں اس کی برائی بیان نہیں کرنی، یعنی ہم نے غیبت نہیں کرنی، اور یہ غیبت کیا ہے؟ ایسے ہے جیسے ہم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے ہیں، تو وہ ہم ناپسند کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی نہیں کرنا ہو۔ اگلا پوائنٹ یہ بتایا کہ یہ جو ہماری قومیں ہیں یہ صرف تعارف کے لیے ہیں، ان کا تعلق بڑائی کے ساتھ نہیں ہے، بڑا وہ ہے جو نیک ہے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی قوم سے ہو۔ پھر اس کے بعد اگلا یہ بتایا کہ ایمان مختلف چیز ہے اور اسلام مختلف چیز ہے۔ ایمان اور اسلام یاد رکھ لیں، نماز، روزہ، جتنی بھی اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، ان کا تعلق اسلام سے ہے، ان کا تعلق ایمان سے نہیں ہے۔ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایمان صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے۔ تو یعنی اگر ہمارے دلوں میں رسول پاک کی محبت ہے تو ہم مومن ہیں، اور اگر صرف اعمال بجا لا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم مسلمان ہیں۔ تو یہ بڑا واضح سا فرق ہے مسلمان اور مومن میں۔ اب مومن وہ ہے جو جتنا زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہے، وہ اتنا بڑا مومن ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا فرمایا، انما المؤمنون الذین، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس میں شک میں نہ پڑے، پھر وہ مال اور جان کے ذریعے جہاد کرتے رہتے ہیں، اور پھر کہا یہی لوگ سچے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے وہ حقیقت میں سچے لوگ ہیں۔ یہ وہ مضامین ہیں جو ہمیں ان آیات کے ذریعے سمجھ میں آئے، اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا ٹاپک اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس کے بعد جی اگلا پوائنٹ ہے الفقہ میں۔ الفقہ میں ہم آج پڑھ رہے ہیں قصر نماز۔ قصر نماز کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں موجود نہیں ہوتے، بلکہ آپ ایک مقررہ فاصلے کو کراس کر لینے کے بعد اگر آپ اس ایریا میں موجود ہیں تو وہاں پر آپ نے نماز پوری نہیں پڑھنی ہوتی، بلکہ آپ نے نماز آدھی پڑھنی ہوتی ہے، یعنی اگر 4 فرض ہیں تو اسے ہم کیا کر لیں گے؟ 2 کر لیں گے۔ اس کو قصر نماز کہتے ہیں۔ یہاں دیکھیے پہلا سوال لکھا ہوا ہے قصر نماز سے کیا مراد ہے؟ تو انہوں نے لکھا ہے جی سفر میں 4 رکعت فرائض والی نمازیں، مثلا ظہر، عصر اور عشاء۔ بولیے کون کون سی جی؟ ظہر، عصر اور عشاء، ان کو نصف کر کے پڑھنا، آدھا کر کے پڑھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ قصر۔ اچھا کس شخص پر قصر نماز واجب ہو جاتی ہے؟ کون قصر نماز پڑھے؟ تو اس کے جواب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شرعی اعتبار سے وہ شخص مسافر کہلاتا ہے جو کم از کم 77 کلومیٹر 77 کلومیٹر دور اپنے گھر سے گیا ہوا ہے۔ اچھا یہاں پر ایک جملہ شاید بلکہ یقیناً نہیں لکھا ہوا، اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ 77 کلومیٹر دور گیا ہے مگر اس کا سٹے وہاں 15 دن سے زیادہ ہے،
یہ بات کیا 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر وہ قصر نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے جی. قصر اس صورت میں پڑے گا کہ وہ 15 دن سے کم اس کا قیام ہے تو پھر وہ قصر پڑے گا. 15 دن سے زیادہ کا قیام ہے تو پھر وہاں پر وہ پوری نماز ہی پڑھے گا. اور یہ کتنے فاصلہ ہے جی؟ 77 کلومیٹر. تو ایسے شخص پر یہ واجب ہو جاتی ہے. اور صرف فرض نماز میں ہم نے قصر یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے. اور قصر نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، سورہ النساء کی آیت ہے. اور کیا ارشاد فرمایا اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم نماز میں قصر کرو، یعنی 4 رکعت نماز والی کیا پڑھ لو؟ 2 پڑھ. اگلا جی قصر، بلکہ یہ آگے اگلا وہی پوائنٹ آ گیا جی. قصر نماز کتنے دن کے قیام کے دوران پڑھنی چاہیے؟ تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا کتنے دن کے لیے جی؟ 15 دن. اگلا سفر کے دوران قضا ہونے والی نماز مکمل پڑھنی چاہیے یا قصر؟ کہتے کسی مسافر کی دوران سفر اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو وہ گھر پہنچ کر قصر کے ساتھ ہی قضا نماز پڑھے گا. اگر آپ سفر میں تھے، پھر سن لیں، اگر آپ سفر پر تھے اور وہاں آپ کی نماز کوئی قضا ہو گئی اور وہ سفر ایسا تھا جو 70 کلومیٹر سے زیادہ تھا، تو جب آپ واپس گھر آ گئے تو آپ نے وہاں نماز ایک چھوڑ دی، اب آپ نے اس نماز کو قضا کرنا ہے. قضا آپ گھر میں کر رہے ہیں تو کیا آپ پوری پڑھیں گے یا آدھی؟ تو آپ آدھی پڑھیں گے کیونکہ وہ سفر والی نماز تھی، ٹھیک ہے جی. تو گھر آ کے بھی آپ اس کو آدھا ہی پڑھیں گے. اس کے بعد ہے جی کیا سنتوں کی بھی قصر ہوتی ہے؟ سنتوں میں کوئی قصر نہیں ہے جی، ٹھیک ہے. سنتیں آپ نے پوری پڑھنی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر دیکھنے کو تو یہی ملا ہے ہمارا رویہ کہ اگر ہم رستے میں سب نماز پڑھیں تو ہم فار ایگزامپل زور ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سمپل 2 نفل پڑھتے ہیں، جو اس سے پہلے 4 سنتیں موقدہ ہیں، جو اس کے بعد 4 سنتیں موقدہ، پھر 2 سنت، پھر وہ ہم نہیں پڑھتے اور صرف 2 فرضوں پر گزارا کر لیتے ہیں. بلکہ اب تو کیا کریں، ایسے علماء سوشل میڈیا پر آپ کو وافر مقدار میں مل جاتے ہیں، چورن بیچنے والے، جو اب یہ تصور بھی دے رہے ہیں جی کہ آپ گھر میں ہی ہوں تو صرف فرض پڑھ لیں، بس اصل نماز فرض ہے. ٹوٹل 5 رکعتوں کی جو نمازیں ہیں نا، جو 5 نمازوں کی جو رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ صرف بنتی ہیں 17، لہٰذا آپ پورے دن میں صرف 17 رکھتے پڑھیں، باقی سنتیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھ لیں کہ واضح حدیث پاک موجود ہے، واضح طور پر حدیث پاک موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے بڑے زور دے کر جو یہ سنتیں 2 لائک جیسے فجر کی پہلی 2 سنتیں، پھر زور سے پہلے 4، پھر بعد، پھر اس کے بعد 2، اس طریقے سے جو مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، پھر عشاء کے بعد کی سنتیں، یہ جتنی بھی ہیں ان کا عدد آقا علیہ السلام نے بیان کر کے زور دے کے سیاستہ میں اور صحیح حدیث کے مطابق یہ بیان فرمایا ہے کہ بھئی یہ پڑھنا ضروری ہے، اور جو پڑھے گا فرمایا آقا علیہ السلام نے اس کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. تو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ ترغیب دی ہے اور نہ پڑھنے پر ترہیب بھی دی ہے. تو لہذا سوشل میڈیا کے جو نام نہاد نئے اسکالر اٹھ رہے ہیں اور اس میں یہ دے رہے ہیں جی کہ آپ صرف فرض پڑھیں اور بس اللہ خیر صلاح. ہم اپنی ٹیچنگ لائف میں بھی اور بھی معاشرے میں آفیسز میں کام کرنے والے لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف فرض ہی پڑھتے ہیں اور باقی اللہ خیر صلاح. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اعمال تو پورے کر رہے ہیں مگر ایمان والا معاملہ پورا نہیں کر رہے. یہ سنتیں آقا علیہ السلام نے پڑھی ہیں، موقدہ ہیں، اور ان کو ہر صورت ادا کرنا ضروری ہے. تو خیر ان کی قصر نہیں ہوتی جی نماز کے دوران، سفر کے دوران. اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے مسافر امام کے پیچھے مقامی شخص کس طرح نماز پڑھے. اگر امام مسافر ہے اور پیچھے تو کیسے پڑھے؟ مقیم کو چاہیے کہ مسافر امام کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرے، اور جب امام سلام پھیر دے تو مقتدی جو مقیم مقتدی ہے وہ کھڑا ہو جائے اور اپنی باقی 2 رکعتیں پوری کر لے. اس کا مطلب یہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب جو امامت کی شرائط ہیں ان میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام وہ بن سکتا ہے جو مقیم ہو، لیکن ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پر مقیم امام نہیں ہے، یا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک گروپ ہے وہ سفر میں ہیں اور وہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران انہوں نے اپنی جماعت کھڑی کی ہوئی ہے. اب ایک بندہ پیچھے آ جاتا ہے اس ایریے کا ہی رہنے والا جس ایریا میں اس چلنے والے مسافر گروپ نے نماز پڑھائی ہوئی ہے، جماعت کھڑی کی ہوئی ہے. تو ایسی سچویشن میں پھر کیا ہوتا ہے جی کہ وہ 2 رکعتیں اس امام کے پیچھے پڑھ لے، باقی 2 رکعتیں بعد میں اپنی الگ سے پوری کر لے. اگلا سوال ہے جی مقامی امام کے پیچھے مسافر کیسے نماز پڑھے؟ پہلا تھا مسافر امام کے پیچھے مقامی مقتدی کیسے پڑھے، اب ہے بولیے
ہاں مقامی امام کے پیچھے مسافر کیسے نماز، تو وہ کہتے ہیں جی مقیم امام کے پیچھے مسافر جب نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، پھر وہ پوری نماز پڑھے گا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ کلیئر؟ ٹھیک ہے جی. نہیں آئی؟ دوبارہ سنو. اگر مقیم امام ہے، مقیم امام سمجھ گئے جو اپنے علاقے میں ہے، اس کے پیچھے مسافر بندہ جس کا سفر 77 کلومیٹر سے زیادہ تھا، وہ بندہ اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے گا تو وہ 2 فرض نہیں پڑھے گا، وہ پھر 4 پورے پڑھے گا. اس کے بعد اگلا ہے جی مسافر اگر اپنے رشتہ دار کے گھر جائے تو قصر نماز پڑھے گا یا پوری؟ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اگر مسافر کی اس شہر میں اپنی حقیقی و اصلی رہائش نہ ہو تو وہ مکمل نماز نہیں بلکہ قصر نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے جی. 2 وطن ہیں، ایک ہوتا ہے وطن اصلی اور ایک ہوتا ہے وطن عارضی. مثلا ہمارا اصل وطن پاک پتن ہے، ہمارا اصل وطن پاک پتن ہے، لیکن لاہور میں ہم رہ رہے ہیں تو لاہور ہمارا وطن اصلی نہیں ہے، وطن عارضی ہے. اچھا اب اگر ہم پاک پتن جاتے ہیں تو ہم پاک پتن وہ ہمارا وطن اصلی ہے، لہذا وہاں پر ہم نماز قصر نہیں پڑھیں گے، ہم نماز پوری پڑھیں گے. اور جو ہمارا یہ ہے وطن مطلب اور کسی ایریا میں ہم جاتے ہیں تو وہاں پر ہم قصر کریں گے. تو یہ بات. اگلا ہے شادی شدہ عورت اپنے میکے میں پوری نماز ادا کرے گی یا قصر؟ تو وہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے جی، قبول کوئی کرے نہ کرے لیکن واضح لکھا ہوا ہے. کیا جو عورت شادی کے بعد مستقلاً سسرال رہنے لگی تو اب اس کی اصلی گھر سسرال کا گھر ہے، اگر وہ میکے آئے اور اس کا سفر 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو وہ اپنے میکے آ کے آدھی نماز پڑھے گی، وہ پوری نماز نہیں پڑھے گی. اچھا پھر ہاں اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنا ہے، کیا 15 دن سے زیادہ پھر وہ نماز پوری پڑھے گی. پھر اس کے بعد یہاں وضاحت بھی کی گئی ہے، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر میں ہو، یہ وضاحت یہاں لکھی ہوئی ہے جی، جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ سفر میں ہو تو وہ شوہر کے تابع رہے گی. اگر شوہر نے 15 دن قیام کی نیت کر لی تو عورت بھی نمازیں پوری پڑھے گی، اور اگر شوہر کی 15 دن کی نیت نہ ہو تو عورت بھی قصر نماز پڑھے گی. اچھا شوہر کی پابند ہونے کی وجہ سے عورت کی اپنی نیت کا اعتبار نہیں ہوگا. اسی طرح جب بیوی شوہر کے ساتھ اس کے وطن اصلی میں جائے گی، ٹھیک ہے یہ جملہ غور سے سن لیں سب، اسی طرح جب بیوی شوہر کے ساتھ اس کے وطن اصلی میں جائے گی تو وہاں پر وہ بھی نماز پوری ادا کرے گی. اگر وہاں شوہر کے بغیر 15 دن سے کم کے لیے قیام ہے تو قصر کی جائے گی. ٹھیک ہے تو قصر کی. اگر وہاں شوہر کے بغیر یہ جملہ بھی، اگر وہ وطن اصلی میں گئی اور وہاں شوہر کے بغیر 15 دن سے کم رہی تو پھر وہ آدھی پڑھے گی، قصر پڑھے گی. اور اگر وہ شوہر کے ساتھ رہی وہاں تو پھر وہ نماز پوری پڑھے گی، وہاں پر شوہر کو فوقیت کا درجہ حاصل ہے. اچھا یہاں پر یہ تو ہوگی بیٹے بات، یہاں یہ جو ہے وہ ہمارا سارا فقہ کا معاملہ ہو گیا، اور ہم نے الفقہ کے ٹاپک میں قصر نماز کو تفصیل سے پڑھ لیا. اب ہمارا آخری ٹاپک شروع ہوگا، اور آخری ٹاپک ہمارا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اس کو پڑھنے سے پہلے ہم درود پاک پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے. آج سارے مل کے پڑھ لیتے ہیں نا، آج سارے مل کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی چلیں جی. حذیفہ ادھر آ جاؤ، شاباش. اور آ جاؤ اپنا کیا نام عریشہ، آؤ بیٹے شاباش. چلو ادھر آپ بھی آ جاتے ہوتے ہیں پہلے کہ نہیں؟ آ جاتے ہیں پھر. شاباش. چلو جی درود پاک پڑھو مل کے. یہ لے لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا
محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایمان ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ ماہ جو ہم نے پایا نہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ہے جس نے قرآن کے وہی رب ہے جس نے قرآن میں فرمایا آقا کی شان ہے فرمایا آقا کی شان میں تمہارا رب اور ملائکہ تمہارا رب اور ملائکہ پڑھتے ہیں تم بھی پڑھا کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بہت اچھا درود پاک خوبصورت انداز میں بچوں نے پڑھا اور سب حاضرین نے پڑھا، یقیناً ناظرین نے بھی پڑھا ہوگا۔ تو آئیے آج کا ہمارا آخری ٹاپک جو بڑا مختصر ہے اور وہ ہے جی آداب زندگی۔ اور آداب زندگی میں ہم جو آج ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں بیسیکلی یہ یہاں سے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذیل میں یہ آداب زندگی کا ٹاپک ہے۔ اور آداب زندگی کے ٹاپک میں جو پہلی چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہمارا حسن اخلاق ہے۔ بولیے جی کیا ٹاپک ہے ہمارا؟ حسن اخلاق۔ آداب زندگی میں حسن اخلاق یعنی سیرت الرسول کا ٹاپک ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب نیا ایک ٹاپک شروع ہو گیا ہے یہاں سے اور وہ آداب زندگی۔ آداب زندگی میں جو پہلی چیز انسان کے سیکھنے کی ہے وہ حسن اخلاق ہے۔ اچھا سب سے پہلے یہاں پر یہ بات سمجھائے گی کہ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق خلق کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے عادت۔ بولیے جی کیا معنی ہوتا ہے؟ عادت، یعنی انسان کی وہ عادات اخلاق کہلاتی ہیں جو بغیر سوچے سمجھے اس سے سرزد ہوں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ آ گئے، رشتہ دار آ گئے، لوگ آ گئے تو ہم گھر کو صاف ستھرا بھی کیا، صفائی بھی کی، خیال بھی رکھا اور مہمانوں کے سامنے بڑا اچھا بھی بنے اور بڑا ڈیسنٹ رہے۔ ان کو دیکھ کے نماز بھی پڑھ لی، ان کو دیکھ کے تسبیح بھی کر لی، ان کو دیکھ کر ہم نے بہت کچھ کر لیا، لیکن روٹین میں ہم اپنے گھر میں ویسے نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس دن عادت اڈاپٹ کی گئی وہ عادت ہمارا اخلاق نہیں ہے۔ مثلا آقا علیہ السلام کی ذات اقدس سے جتنے کام بھی سرزد ہوتے تھے وہ آقا علیہ السلام کی
یعنی طبیعت، نیچر اور آپ کی جسم اثر اور آپ کے وے آف لائف کا مطلب ایسے حصہ تھی کہ آپ نے کبھی کسی کے لیے سوچ کر کچھ نہیں کیا تھا، پریٹینڈ نہیں کیا تھا. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آقا علیہ السلام اپنا چہرہ انور رات کو سوتے وقت خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اگر آپ سوتے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے چہرے کے نیچے رکھ کر یوں سوتے اور اوپر والا یوں رکھتے اور چہرہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا، تو یہ عادت آپ کی ایسی تھی کہ روز اول سے آخر دن تک یہ کی تھی. اتنی پختہ عادت تھی کہ مطلب کبھی آپ نے سوچ کے یوں نہیں لیٹے تھے، بس جب بھی سوتے تھے تو خود بخود ہی ایسے سویا جاتا تھا. ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام اگر 3 سانس میں پانی پی رہے تھے تو یہ آقا علیہ السلام کی عادت تھی. تو یہ نہیں ہے کہ مطلب کسی کے سامنے آپ 3 میں پی رہے ہیں اور ویسے آپ نہیں، یعنی آپ بغیر سوچے سمجھے ہی 3 میں ہی پیتے تھے. آقا علیہ السلام کا عالم یہ تھا کہ آپ کسی سے اگر سلام لیتے، ہم نے یہ پیچھے پڑھی ہیں ساری بات، اگر آقا علیہ السلام سلام لیتے تو آپ پہلے ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے بلکہ پہلے اگلا کرتا اس کے بعد آپ کرتے. تو یہ جو ہیبٹ تھی آپ کی یہ ایسی تھی کہ بغیر سوچے سمجھے تھی. جیسا کہ کسی بندے کی عادت ہوتی ہے، وہ لیکچر دیتا ہے اور لیکچر کے دوران وہ بغیر سوچے سمجھے اس کی عادت ہے کہ وہ ہنساتا ہے. اب یہ ایسی عادت ہے کہ بھئی اس نے کوئی بات کر کے کس طرح ہنسانا ہے تو یہ بغیر سوچے سمجھے ہے. تو یہ والی جو عادت کہلائے گی وہ کیا کہلائے گی؟ ہمارا اخلاق کہلائے گی. تو ایسی عادات کو جو پختہ ہو جائیں اور بغیر سوچے سمجھے سرزد ہوں تو ان عادات کو ہم اخلاق کا نام دیتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ عادات آپ کا مکمل اخلاق تھیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ کوئی آ گیا اوپر سے تو ہمارے گھر کا ماحول اور چلا گیا تو پھر ہمارے گھر کا ماحول اور. ہم دیکھتے ہیں کہ روٹین میں مائیں گھروں میں عموماً مطلب ایسا نہیں کرتی، ٹیشو یوز کیا تو وہیں رکھ دیا، برتن یوز کیے تو وہیں رکھ دیے. اب یہ ہماری مطلب روٹین میں یہ، لیکن کوئی اوپر سے مہمان آ گیا، اچھی خاصی صفائی کی، اچھا خاصا معاملہ کیا، بڑے جناب ڈیسنٹ ان کو، تاکہ اچھا امپریشن جائے. جیسا کہ میں ایک بڑی اگزامپل دیتا ہوں، رشتہ لینے کے لیے جب اسپیشلی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس دن اب وہ چونکہ رشتہ دیکھنے آئے ہیں، اس دن اس کو تیار اور طرح کیا، جو لڑکی ہے اس کو بھی تیار کیا، گھر کو بھی بڑا صاف ستھرا کیا. یعنی ٹوٹلی مزاج ہی بدلا ہوا ہوتا ہے ہمارا کہ جی آج دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا بھائی اس دن اس کو نہلا بھی دیا، اس دن اس کو صاف ستھرا بھی کر دیا، اس دن جناب آپ نے گھر کو بھی ٹوٹلی چینج کر لیا. لیکن روٹین میں پنجابی کہتے ہیں وہی مچھیاں پین ہیں، اور مطلب روٹین میں صفائی نہیں ہے، روٹین میں وہ معاملہ. تو اس کا مطلب ہے وہ جو آپ نے ایک دن خود کو چینج کیا وہ آپ کی عادت، آپ کا اخلاق نہیں ہے. یہ بات یہاں توجہ طلب ہے. اچھا اب یہاں دیکھیں یہ اس نے اخلاق کی. اور اچھا اب اخلاق تو یہ ہو گیا. اچھا کون سی کوالٹیز ہیں جو ہماری طبیعت کا حصہ ہونی چاہیے اور وہ حسن خلق کہلائیں گی؟ ان میں پہلی چیز ہے عفو و درگزر. پہلی چیز عفو و درگزر، معاف کر دینا. دوسری ہے صبر و تحمل. تیسری ہے قناعت کہتے ہیں جتنا مل گیا اس پر شکر کرنا، جتنا ہے بس اس پر. اچھا قناعت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اور کی کوشش نہیں کرنی. یہ بات بڑی توجہ طلب ہے. ہمارے پاکستانی معاشرے میں عرفان بھائی، ہمارے پاکستانی معاشرے میں قناعت کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے جو ہے اور کے لیے کوشش نہیں کرنی، جبکہ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس پر شکر کرنا اور مزید اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے رہنا. پھر توکل، اس کے بعد خوش خلقی، اس کے بعد مہمان نوازی، اس کے بعد تواضع انکساری، اس کے بعد خلوص و محبت. یہ وہ اوصاف ہیں جو ہماری طبیعت کا حصہ ہونے چاہیے. ان کو حسن خلق کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مومنین کی جب خوبی بیان کی تو کیا ارشاد فرمایا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں، مومن وہ ہیں جو غصے کو دبا لیتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اخلاق کا بنیادی حصہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیے آقا علیہ السلام کی ایک بڑی ایمان افروز حدیث پاک لکھی ہوئی ہے. آپ توجہ سے سنیں گے تو آپ کو بڑی سمجھ آئے گی. ایک شخص آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا حسن اخلاق. اچھا وہ سامنے سے آیا تھا تو آقا علیہ السلام نے اسے بتا دیا اچھا اخلاق.
وہ آقا علیہ السلام کے پیچھے چلا گیا. پیچھے سے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پھر کہا، فرمایا اچھا اخلاق. وہ آقا علیہ السلام کے دائیں طرف آ گیا. آقا علیہ السلام سے پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا اچھا اخلاق. وہ آقا علیہ السلام کے بائیں طرف آ گیا. پھر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ بھی فرمایا اچھا اخلاق. پھر آقا علیہ السلام پانچویں مرتبہ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں جو میں بتا رہا ہوں اچھا اخلاق، اس لگتا ہے تمہیں سمجھ میں نہیں آیا تو سن. اچھے اخلاق کا مطلب ہے کہ آج کے بعد تو نے غصہ نہیں کرنا. یعنی اخلاق اس شے کا نام ہے کہ آپ کی طبیعت میں غصہ ہی نہ آئے. آپ نے اپنا میسیج دے دیا، اپنا نظریہ بتا دیا، اپنی بات پہنچانا، وما علینا الا البلاغ. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی بات پوری کر دیں. اب اگلا بندہ مان لے تو اچھی بات ہے، نہ مانے تو پھر اس کا امتحان نہیں ہوتا، اس سے بڑا امتحان آپ کا اپنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ نے اب اس پر غصہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اگر آپ غصہ کریں گے تو آپ اچھے اخلاق والے نہیں رہیں گے. اور اگر آپ نے اپنی ڈیوٹی ادا کر دی، اس کے بعد اگر عمل نہیں کرتا تو وہ اس کے معاملہ، اس کا کھا. لیکن آپ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اب آپ نے غصہ نہیں کرنا. تو یہ آقا علیہ السلام نے یہاں پھر آقا علیہ السلام کی ایک دعا لکھی ہوئی ہے کہ آقا علیہ السلام دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے، اللہم حسن خلقی کما حسنت خلقی. اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے مولا، جیسے تو نے میری صورت کو خوبصورت بنایا ہے ایسے میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی معاذ اللہ استغفر اللہ سیرت میں کوئی کمی تھی. نہیں، کمی کجی نہیں تھی. یہ ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں اتنی اعلیٰ سیرت اور کردار کا مالک ہو کر بھی اگر یہ دعا کر رہا ہوں تو پھر تمہارا تو سسٹم ہی گڑبڑ ہے. تو لہذا تم لوگوں پر زیادہ ضروری ہے کہ یہ دعا مانگو کہ باری تعالیٰ جیسے میری صورت کو خوبصورت بنایا ہے ایسے میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے. تو یہ آج کے آداب زندگی میں پہلا ادب ہم نے یہ سیکھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی، غصہ نہیں کرنا. ہم نے پوری بات یہ پڑھی ہے، کیا نہیں کرنا جی، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا، غصہ نہیں کرنا. اور اس کے لیے بڑا سادہ طریقہ ہے، درود پاک پڑھے، غصہ ختم ہو جائے گا طبیعت سے. اور ہمارا پورا معاشرہ اوورآل ہر صورت غصے سے بھرا ہوا ہے، اس کی وجہ سے سارے معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں. کوشش مجھے ہم سب کو مل کر یہی کرنی چاہیے کہ ہم غصے سے دور رہیں اور درگزر کریں، اور لیکن اپنا نظریہ ضرور سمجھائیں. اس کے بعد پھر جی کھڑے ہو جائیں، درود پاک پڑھتے ہیں. اور ہاں جی آجو جی بیٹا پڑھیے جی. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا رسول اللہ صلوات اللہ
عليك إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن لعلي وحسين وحسن إن في الجنة نهرا من لبن إن في الجنة نهرا من لبن لعلي وحسين وحسن صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم انکا انت السلام ومنک السلام وإلیک ارجو السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس کا ثواب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما حاضرین مجلس کے جو عیسیٰ وقارب دنیا سے چلے گئے باری تعالیٰ سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما ہم سب کو بھی اپنی آخرت کی جانوں میں پیاری کرنے کی توفیق عطا فرما باری تعالیٰ سب کے حال پہ کرم فرما خلاف زدگان کی مدد فرما اور باری تعالیٰ ہر ایک کے حال پہ کرم کر مشکلات اور پریشانیوں کا خاتمہ فرما ہم سب کو 5 وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما 5 وقت اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرما سب کے حال پہ کرم فرما باری تعالیٰ سب کے بچوں کو نیک بنا سب کے والدین کو سلامتی عطا فرما لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین